عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کون نہیں جانتا، بڑا مشہور واقعہ ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ ایک سفر میں جا رہے ہیں، گرمی کا زمانہ ہے اور دھوپ بھی بڑی تیز نکلی ہوئی ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے سے جا رہے ہیں، ساتھ میں کچھ اور لوگ بھی ہیں۔ آپ نے فرمایا، اے لوگوں، آگے چل کر کوئی سایہ اگر نظر آئے تو وہاں پہ پڑاؤ ڈال لیتے ہیں، وہاں پر بیٹھیں گے، کچھ دیر آرام کریں گے، اسی کے سائے میں ظہر کی نماز بھی ادا کریں گے اور پھر کھانا بھی کھائیں گے، تھوڑی دیر آرام بھی کر لیں گے۔ ابھی آگے چلے جا رہے ہیں، گرمی کا زمانہ ہے، دھوپ سخت نکلی ہوئی ہے۔ مؤرخین نے لکھا ہے تھوڑی دور جانے کے بعد ایک پہاڑ کا سایہ ان کو نظر آتا ہے۔ پہاڑ کا سایہ جب وہ دیکھتے ہیں، اپنے لوگوں سے کہتے ہیں کہ چلو یہیں پر تھوڑی دیر کے لیے رکتے ہیں۔ رک گئے۔ جب کھانا کھانے کا ٹائم آیا، دسترخوان لگایا گیا اور اس کے اوپر جب کھانا رکھا گیا، ابھی کھانا شروع نہیں کیا تھا، کھانا کھانے ہی کے لیے بیٹھے تھے۔ اتنے میں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک چرواہا اپنی بکریوں کو لے کر اسی پہاڑ کے دامن میں آنا چاہتا ہے، اسی سائے کو تلاش کرتے ہوئے، شاید وہ بھی آ رہا ہوگا، اسی سائے کو تلاش کرتے ہوئے اپنی بکریوں کو ہانکتا ہوا لے کے آ رہا ہے۔ غور کرنے کی بات ہے میرے بھائیوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر اپنے ساتھیوں سے کہتے ہیں کہ ابھی رک جاؤ، ابھی تھوڑی دیر کے لیے کھانا مت کھاؤ، جب وہ چرواہا ہمارے پاس میں آ جائے ہم اس کو بھی اپنے کھانے میں شامل کر لیں گے، وہ ہمارے ساتھ میں بیٹھ کر کھانا کھا لے گا، وہ ہمارے ساتھ میں بیٹھ کر کھانا کھائے گا، اس لیے تھوڑی دیر کے لیے رک جاؤ۔ اور آپ غور کریں، یہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ ہے۔ آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ہم غریبوں کے ساتھ میں کھانا کھانا نہیں چاہتے، ہم مزدوروں کے ساتھ میں بیٹھ کر کھانا نہیں کھانا چاہتے، ہمیں جگہ بھی اسٹینڈرڈ چاہیے اور ہمیں ساتھ میں بیٹھنے والا بھی اسٹینڈرڈ چاہیے۔ ہماری حالت یہ ہے، اگر کسی غریب کے گھر سے کھانے کی دعوت آ جاتی ہے تو ہم نہیں جاتے ہیں، لیکن اگر کسی امیر کے گھر سے دعوت آتی ہے تو ہم بڑے شوق سے جاتے ہیں۔ غریب آدمی اگر اپنی یہاں کھانے پر بلائے، دعوت میں بلائے، اپنی یہاں شادی بیاہ کے اندر بلائے تو ہم اس کو جانا پسند نہیں کرتے، لیکن اگر امیر آدمی ہمیں بلاتا ہے تو ہم بڑے شوق سے جاتے ہیں۔ یہ ہماری حالت ہے۔ اور فرق کیا ہوتا ہے؟ فرق آپ اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ غریب آدمی کے گھر پہ جائیں گے، جس کپڑے سے وہ اپنے منہ کو صاف کرتا ہے، جس کپڑے سے وہ اپنے منہ کو صاف کرتا ہے، اسی کپڑے سے وہ آپ کے لیے کرسی کو بھی صاف کر دے گا اور اس پر آپ کو بٹھائے گا۔ یہ عزت دیتا ہے غریب آدمی۔ اور امیر آدمی کے گھر پہ اگر آپ کھانے کے لیے چلے جاؤ، اس کے یہاں کوئی فنکشن ہے، کوئی شادی ہے، اس کے یہاں اگر آپ چلے جاتے ہیں تو وہ آپ سے سیدھے منہ بات بھی نہیں کرنے کو تیار ہے، وہ آپ سے صرف ملا ایک فارمیلٹی کے طور پہ آپ سے ملاقات کرتا ہے اور آگے بڑھ جاتا ہے، اتنا بھی نہیں پوچھتا کہ آپ نے کھانا کھایا بھی ہے یا نہیں کھایا، آئے کب ہو۔ بس آپ خود سے جا کر اس کو اپنی شکل دکھانے کی کوشش کرتے ہو کہ دیکھو ہاں ہم تمہارے یہاں آ گئے ہیں، تمہارے یہاں ہم پہنچ گئے ہیں۔ یہ دونوں کی شادیوں میں، دونوں کی دعوتوں میں فرق ہوتا ہے، لیکن امیر آدمی کی یہاں ہر آدمی جانا چاہتا ہے، غریب کی یہاں نہیں جانا چاہتے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب یہ کسی جگہ جایا کرتے تھے اور کسی ایسے جگہ سے نکلا کرتے تھے جہاں پہ غریب لوگ رہا کرتے تھے اور ایسے لوگ رہتے تھے جو فقیر ہوا کرتے تھے، غریب ہوا کرتے تھے، یہ ان کے ساتھ میں بیٹھ کر کھانا تناول فرمایا کرتے تھے۔ کوئی عار نہیں، کوئی شرم نہیں کہ میں کس خانوادے سے ہوں، میں کون ہوں، کچھ نہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ رک جاؤ، ابھی اس کو آ جانے دو، ساتھ میں بیٹھ کر کھانا کھا لیں گے۔ وہ چرواہا بھی دھوپ سے بچنے کے لیے اور گرمی سے بچنے کے لیے اپنی بکریوں کو ہانکتا ہوا اس پہاڑ کے دامن میں لے کر آیا، اس پہاڑ کے سائے میں لے کر اپنی بکریوں کو لے کر آیا۔ مورخین نے لکھا ہے جب وہ چرواہا آ گیا، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو بلایا، سلام و کلام ہوا اور پھر بات چیت ہوئی۔ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں آؤ میرے بھائی، تمہارا ہی تو انتظار ہو رہا ہے، دسترخوان لگا ہوا ہے، کھانا بھی تیار ہے، آ جاؤ ساتھ میں بیٹھ کر ہمارے کھانا کھاؤ۔
جب اس نے یہ سنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جواب دیتا ہے، کہتا ہے کہ آپ کھانا کھا لیجئے، میں روزے سے ہوں، میں آپ کے ساتھ میں کھانا نہیں کھا سکتا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا یہ جواب سن کر حیران ہو جاتے ہیں، کہنے لگے اگر فرض روزے ہوتے، رمضان کے مہینے کے روزے ہوتے تو ہمیں معلوم ہوتا کہ رمضان کا مہینہ ہے روزے سے ہوگا، لیکن یہ تو رمضان کا مہینہ بھی نہیں چل رہا ہے، اتنی گرمی کا موسم ہے، چلچلاتی ہوئی شدت کی دھوپ نکلی ہے، اور اس نے کون سا روزہ رکھا ہے؟ عبداللہ ابن عمر نے اس سے سوال کیا کہ تو نے یہ کون سا روزہ رکھا ہے؟ کہنے لگا کہ میں نے نفلی روزہ رکھا ہے۔ میرے بھائیوں غور کروں، آج ہمیں فرض روزے رکھنا بھاری پڑ جاتے ہیں، آج ہم فرض روزے رکھنے سے بھی بچتے ہیں۔ نوجوان آدھے روزے رکھتے ہیں، آدھے روزے نہیں رکھتے۔ کتنے لوگوں کے بارے میں ایسا سننے میں آیا پورے مہینے روزے نہیں رکھ پاتے، 15 دن کے روزے رکھے، 15 دن کے نہیں رکھے، جتنی مرضی آئی اتنے رکھے، جتنے چاہا نہیں رکھے۔ یہ حال ہے ہمارا۔ گھر پہ بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں روزے میں، رمضان کے مہینے میں، اور جب گھر سے باہر نکلتے ہیں تو منہ کو بالکل یوں صاف کر کے ایسے نکلتے ہیں کہ جیسے بیچارے کا بغیر سحری کا روزہ ہو، ایسے نکلتے ہیں گھر سے باہر جیسے سحری بھی نہیں کر پایا، شاید سحری میں آنکھ بھی نہیں کھلی ہے اس کی، بغیر سحری کا روزہ رکھا ہو۔ کسی آدمی کے ساتھ میں بیٹھ جائیں افطاری کرنے کے لیے تو وہ اپنی بھی پلیٹ اس کو دے دے کہ یہ بڑا پریشان لگ رہا ہے اور آیا ہے گھر سے کھا کر۔ یہ ہمارے نوجوانوں کی حالت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر جن کا واقعہ میں آپ کو سنا رہا ہوں، انہی کی ایک اور حدیث ہے جو صحیح بخاری کے اندر ہے کہ ہمارے یہاں چھوٹے چھوٹے بچے بھی روزہ رکھا کرتے تھے، اور بچے جب بھوک کی وجہ سے روتے تو ہم انہیں کھلونے دے دیا کرتے تھے، لیکن روزے نہیں کھلوایا کرتے تھے، افطار نہیں کرایا کرتے تھے جب تک ٹائم نہیں ہو جاتا۔ حضرت عمر کے بارے میں آتا ہے کہ ایک بار ان کے پاس میں ایک آدمی لایا گیا جس نے رمضان کے مہینے میں شراب پی رکھی تھی۔ حضرت عمر نے اس کو کوڑے لگوائے اور کہا کہ کمبخت، ہمارے یہاں تو چھوٹے چھوٹے بچے روزے سے ہیں اور تو اس طریقے کی حالت میں گھوم رہا ہے۔ تو نفلی روزہ۔ عبداللہ ابن عمر نے پوچھا، او میرے بھائی، اتنا گرمی کا موسم ہے، اتنا گرمی کا زمانہ ہے، تیز دھوپ نکلی ہوئی ہے اور تو نے آج روزہ بھی رکھا ہوا ہے، آخر یہ کس طریقے کا روزہ ہے؟ میرے نوجوان ساتھیوں، اس کا جواب سنو، اس چرواہے کا جواب سنو۔ جواب دیتا ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کہنے لگا کہ میں نے آج جو روزہ رکھا یہ نفلی ہے، اور یہ نفلی روزہ میں نے کیوں رکھا ہے؟ جواب دیتا ہے کہ میں نے نفلی روزہ اس لیے رکھا ہوا ہے کیونکہ یہ دنیا بڑی چھوٹی سی ہے، یہ دنیا بڑی چھوٹی سی ہے اور آخرت کی زندگی بہت بڑی ہے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میں اللہ تعالیٰ کے پاس میں جاؤں تو بہت سارے اعمال لے کر جاؤ، بہت ساری نیکیاں لے کر جاؤ، بہت سارا ثواب لے کر اللہ تعالیٰ کے پاس میں پہنچوں۔ عبداللہ ابن عمر نے جب یہ جواب سنا، کہنے لگے کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ صرف باتیں بنا رہا ہے، لاؤ ذرا اس کا ٹیسٹ لیتے ہیں، دیکھتے ہیں ذرا اس کو کہ یہ صحیح بھی بول رہا ہے یا نہیں بول رہا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اس سے ایک سوال کیا، کہنے لگے اے میرے بھائی، یہ بکریاں جو تم چرا رہے ہو اس میں سے ایک بکری مجھے بیچ دو، ایک بکری مجھے دے دو، میں تمہیں پیسے دوں گا، میں تمہیں قیمت دوں گا، ایک بکری مجھے دے دو۔ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں بکری مجھے دے دو۔ وہ کہنے لگا میں آپ کو بکری نہیں دے سکتا۔ کہا کیوں نہیں دے سکتے؟ کہنے لگا میں اس لیے نہیں دے سکتا کیونکہ میں بکریوں کا چرواہا ہوں، میں بکریوں کا مالک نہیں ہوں۔ مسلمانوں ذرا غور کرو، نوجوانوں ذرا سوچو، میں بکریوں کا چرواہا ہوں، میں بکریوں کا مالک نہیں ہوں، اس لیے میں آپ کو یہ بکری نہیں دے سکتا، بکری بیچ نہیں سکتا۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا کہ اس جنگل کے اندر، اس بیابان کے اندر اگر تمہارا مالک تم سے پوچھے کہ بکری کہاں چلی گئی تو تم اس سے کہہ سکتے ہو کہ بکری کو بھیڑیا لے گیا۔ اور جنگلوں کے اندر بھیڑیے اور اس طریقے سے جنگلی جانور تو آیا کرتے ہیں، اگر انسان کو بھی اکیلا دیکھ لیتے ہیں تو اس کو بھی مار دیا کرتے ہیں، بکری کون سی بڑی چیز ہے؟ تمہارا مالک تم سے پوچھے گا تو کہہ دینا بکری کو بھیڑیا لے گیا اور اسی قیمت تم رکھ لینا، اور ابھی تمہارے سامنے ذبح کروں گا اور اس کا گوشت بناؤں گا، تھوڑا سا گوشت تمہیں بھی دے دوں گا، رات میں تم شام کے وقت میں اس سے افطار بھی کر لینا۔ آفر دیکھیں آپ،
چیک کر رہے ہیں اس کو کہ صرف باتیں ہی تو نہیں بنا رہا ہے یا اس کا روزہ اس کو کچھ فائدہ بھی پہنچا رہا ہے. کہنے لگے یہ بکری مجھے دے دو. اپنے مالک سے جا کر یہ کہہ دینا تمہارا مالک تمہیں دیکھ تو نہیں رہا ہے. جب اس نے یہ الفاظ سنے تو کہنے لگا کہ بے شک میرا جو مالک ہے وہ مجھے نہیں دیکھ رہا ہے, ان بکریوں کا جو مالک ہے وہ نہیں دیکھ رہا ہے, لیکن جو ساری کائنات کا مالک ہے, جو ساری کائنات کا چلانے والا ہے, وہ تو سب کچھ دیکھ رہا ہے. این اللہ, اس اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ آپ اندازہ کریں میرے بھائی, اس نوجوان کو دیکھے, اس چرواہے کو دیکھے, کہا کہ ان بکریوں کا مالک تو نہیں دیکھ رہا ہے, اس کے سامنے تو میں کہہ دوں گا, لیکن جو ساری کائنات کا مالک ہے, ذرے ذرے کا مالک ہے, ہر چیز کا جو مالک ہے, اس کے سامنے کیا جواب دوں گا؟ این اللہ, میرا اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے, میرا رب تو مجھے دیکھ رہا ہے, اس اللہ کے سامنے میں کیا جواب دوں گا, اس اللہ کو میں کیا جواب دوں گا؟ یہ کہا اور کہنے کے بعد اپنی بکریوں کو ہانکتا ہوا وہاں سے چلا گیا. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس کے یہ الفاظ سنے تو آپ کے دل کے اندر یہ الفاظ اتنے اندر تک چلے گئے کہ عبداللہ ابن عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اس طریقے کا اثر ان الفاظوں کا ہوا, عبداللہ ابن عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, اور اس بکری کے چرواہے کو, اس چرواہے کو اور اس کی بکریوں کو جب وہ لے کے جا رہا تھا بڑی دیر تک دیکھتے رہے. جب وہ آنکھوں سے اوجھل ہو گیا, عبداللہ ابن عمر نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اے لوگوں یہ کون ہے, کہاں کا رہنے والا ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ یہ مدینہ کے اندر فلاں آدمی کا غلام ہے. نوجوان ساتھیوں غور سے سنو, کہا یہ کون ہے؟ کہا کہ یہ مدینہ کے اندر فلاں آدمی کا غلام ہے. عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ جب میں سفر سے واپس آؤں, مدینہ لوٹ کے آؤں, تو مجھے اس کے بارے میں بتانا. جب سفر سے واپس آئے, لوگوں نے اس کے بارے میں خبر دی. آپ اس کے گھر پہ گئے, دروازہ کھٹکھٹایا اور کہنے لگے, جب مالک اندر سے نکلا, وہ آدمی اندر سے باہر آیا, کہنے لگے کون؟ کہا میں عبداللہ بن عمر. سلام و کلام ہوا, پوچھا کیسے آنا ہوا؟ کہا کہ میں تمہارا غلام خریدنا چاہتا ہوں. وہ آدمی کہنے لگا, وہ مدینہ کا رہنے والا کہنے لگا میرے پاس تو کئی غلام ہیں, تم کون سا غلام خریدنا چاہتے ہو؟ تم کون سے غلام کو خریدنا چاہتے ہو؟ کہا وہ بکریوں کو چراتا ہے, اس غلام کو میں تم سے خریدنا چاہتا ہوں. کہا اگر قیمت اچھی دو گے تو میں بیچنے کے لیے بھی تیار ہوں. کہا قیمت بولو. عبداللہ ابن عمر نے اس کی قیمت کو ادا کر دیا, اور قیمت ادا کرنے کے بعد میں فرمایا کہ وہ بکریاں جو چراتا ہے اس کی بھی قیمت بولو. کہا اس کی قیمت بھی اس آدمی نے بتا دی. تو وہ بکریاں بھی حضرت عبداللہ ابن عمر نے اس سے خرید لی, اور اس کے بعد میں اس غلام کو بھی آزاد کر دیا, اور وہ ساری کی ساری بکریاں بھی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو دے دی. اور اس موقع پر عبداللہ ابن عمر نے ایک جملہ کہا تھا, وہ جملہ بڑے غور سے سننا. عبداللہ ابن عمر نے اس موقع پر ایک جملہ کہا, اور وہ جملہ یہ تھا کہ اے لوگوں, اس بندے نے, اس انسان کے, اس چرواہے کے ایک جملے نے کہ میرا اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے, اس کے ایک جملے نے اس کو غلامی سے آزاد کرا دیا, اور اس کو غلامی سے آزاد کرا دیا. اور میں اللہ تعالیٰ سے یہ امید رکھتا ہوں کہ اس کا یہی ایک جملہ کہ میرا اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے, اس کو کل جہنم سے بھی آزاد کرا دے گا. یہ ہے اللہ تعالیٰ کا ڈر. تو